کہ اس کے اندر جو ہے 3 نمازیوں کی کھڑے ہونے کی گنجائش ہے اور ساتھ میں جو ہے نا نمازی کے کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سکندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، کرونا وائرس آنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن اب حکومت کی طرف سے وہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں لاہور کی ایک مسجد میں، اور وہاں کے رہائشی اور وہاں کی مسجد کی انتظامیہ نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے، اور مسجد کے اندر ایک پلاسٹک شیٹ لگائی گئی ہے تاکہ لوگ کرونا وائرس سے بچ سکیں اور رمضان کے اندر نماز تراویح ادا کر سکیں۔ تو ناظرین، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اتنی اچھی سوچ کہاں سے ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے کیوں نہ خیال آتا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ مسجدیں بند ہو رہی ہیں، اس لیے جو ہے نا میں نے ان کے نمازیوں کے اندر شیٹ لگا دی تاکہ جو ہے نا شرعی طور پہ اور میڈیکلی طور پہ جو دونوں طرح جو ہے نا نمازیوں کو محفوظ رکھا جا سکے اور ان کی نماز میں بھی خلل نہ آئے اور ان کی جو ہے نا صحت میں بھی خلل نہ پڑے۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو شیٹس لگائی ہیں اس سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے اور سوشل ڈسٹینس بھی یہاں پہ رکھا جائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس کے اندر جو ہے 3 نمازیوں کی کھڑے ہونے کی گنجائش ہے اور ساتھ میں جو ہے نا نمازی کے کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں خلل نہیں پڑتا، اور ویسے بھی 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان میں۔ اور نمازی جو ہے نا ادھر آتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ نیم کی مسواک کر کے آئیں، خاص طور پہ نیم کی مسواک کر کے آئیں، اور ساتھ ایک پانی کی بوتل اور ایک کپڑا بھی لے کے آئیں، جس کو کھانسی ہو وہ ناک پہ اپنے منہ پہ آگے جو ہے نا کپڑا رکھ لیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ ہے؟ یہ تقریباً میرے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جو ہے نا صرف ایک نمازی کے اوپر 100 روپے کا خرچہ بنتا ہے صرف۔ تو لوگوں نے اس میں آپ کی مدد بھی کی ہوگی؟ پہلے تو میرے دوست جو ہے حمید بھائی، ان سے میں نے یہ شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ پیسوں کا کوئی پرابلم ہے، پیسے میں لگاتا ہوں۔ پھر انہوں نے 6 شیٹیں انہوں نے منگوائی، لگائی ہم نے تجرباتی طور پہ، اور علماء سے پوچھا، مفتی کرام سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے چندہ وغیرہ ڈالا تو پھر یہ باقی شیٹیں لگ رہی ہیں اب۔ اچھا، ٹوٹل کتنی شیٹیں لگی ہیں؟ ٹوٹل کتنے اخراجات آئے ہوں گے؟ تقریباً جو ہے یہ 25 شیٹیں لگیں گی، ابھی تک 18 شیٹیں لگ چکی ہیں۔ کل میری والدہ کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کام رک گیا تھا۔ اچھا، آپ کو یہ کہنا ہے کہ ایک شیٹ پہ کتنی کاسٹ آئی ہوگی؟ 300 روپیہ تقریباً۔ 300 روپے۔ تو آپ دیگر مساجد کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسے اقدامات کرنے چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ مساجد کو تالے لگانے یا بند کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان شیٹوں کے اندر جو ہے نا نمازیوں کو نماز پڑھائیں۔ تو یہ میں پوری دنیا کے لوگوں کو کہوں گا کہ زیادہ فاصلے سے 3 یا 6 فٹ کے فاصلے پہ نمازی جو ہے نا وہ چند نمازی آئیں گے بڑی مسجد میں بھی، اس سے رمضان میں تو وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے آپ کسی صورت میں بھی نمازیوں کو۔ آپ یہ شیٹوں کا انتظام کریں گے تو بہت سستا سا کام ہے اور بہت ایزی ہو سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق جو ہے نا 100 روپے کا خرچہ ہے ایک نمازی، اور ہر کوئی خرچ کر سکتا ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے بھائی نے یہ کاوش کی ہے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ شیٹیں وغیرہ لگائی ہیں مسجد کے اجتماعات کو بحال کرنے کے لیے، اسی طرح تمام ممالک میں اور بالخصوص جو ہے نا پاکستان میں وزیر اعظم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے طور پر تمام مساجد کو اس طرح آباد کروائیں، اور جو بھی یہ تھوڑا بہت ایکسپینس آتا ہے وہ خود فورڈ کریں، جس مسجد میں جو ہے نا علاقے میں لوگ جو ہے نا خود پے نہیں کر سکتے وہ خود اپنی طرف سے کوشش کر کے جو ہے نا اقدامات ایسے بنائیں تاکہ مسجد کے اجتماعات کو بحال کیا جائے، اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے اور تراویح کے اجتماعات کو بحال کیا جائے۔ اچھا، آپ جو حکومت کی طرف سے 20 نکات کے ایجنڈا پیش کیا گیا ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کریں گے، لیکن اسی طرح ہے کہ کچھ ان میں نکات ایسے ہیں جس پر شریعت جو ہے وہ منع کرتی ہے، اور کچھ نکات ایسے ہیں کہ جس پر شریعت بھی ہمیں اجازت دیتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مفتی کرام ہمیں اجازت دیں گے اس نکات پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں۔ تو دیگر مساجد کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں دیگر جو مساجد والے ہیں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے انجینئر صاحب نے یہ کاوش کی ہے اور مسجد انتظامیہ نے کاوش کی ہے، اس طرح آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں مساجدوں میں کاوش کر کے ایسے انتظامات کریں تاکہ مسجد کی رونق جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو۔ ٹھیک ہے، آگے رمضان آ گیا، لوگ کافی یہاں پہ نماز کے لیے، نماز تراویح کے لیے آئیں گے، تو اس سے کافی حد تک جو ہے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے شرعی لحاظ سے بھی جو صفحے ہیں کندھے کے ساتھ کندھا ملانا حکم ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور جو سائنسی لحاظ سے یہ ہے کہ بھی سوشل ڈسٹنس ہونا چاہیے، شیٹ لگا کر سوشل ڈسٹنس بھی واضح ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نمازی آتا ہے اور اس اقدام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس میں یقیناً جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا نہیں پھیلے گی۔
ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے بینگ اے مسلم، دراصل جب یہ مساجد کا معاملہ اٹھا ہے تو یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی، تو اس کے لیے ہم نے یہ جو طریقہ کار استعمال کیا ہے اس میں یہ زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے اور الحمدللہ یہ کافی مفید ثابت ہو رہا ہے۔ بہت سارے نمازی تھے جو گھروں میں بیٹھ چکے تھے، تو یہ معاملے کے بعد یعنی کہ وہ بھی آنا شروع ہو گیا، تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے الحمدللہ ہمارا اب یعنی کہ اس مسجد کے بعد علاقے کی دوسری مساجد میں بھی پروگرام ہے کہ اس معاملے کو ہم یعنی کہ وہاں پہ لے کے جائیں گے، تو یہ ہے کہ دوسرے بھی یعنی کہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی مساجد میں اس چیز کو کنٹینیو کریں، انشاءاللہ اس سے